اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی خدا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر، پرائے انسان۔ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ ٹوٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ آپ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر راستے میں بولنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ کتنا غصہ آتا ہے نا جب کوئی آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو سچ پہلے سے ہی پتہ ہو۔ محبت اور دوستی ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ محبت صحرا میں پیے گئے پانی کی آخری بوند کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ انسان کا دماغ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر ان لمحوں کو یاد دلاتا ہے جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی خدا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب
دور کیے جا سکتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ سب اچھے ہیں، بس خدا برا وقت نہ دکھائے، سبھی برے لگنے لگیں گے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ گندگی دیکھنے والوں کی نظروں میں ہوتی ہے، ورنہ ردی کی ٹوکری چننے والوں کو اس میں روٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ چیخ و پکار انسان کی وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، چاہے ہم اپنے ماں باپ کی کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جب انسان رونا شروع کرتا ہے تب وہ اور بھی پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے تاکہ تھوڑا اور زیادہ رویا جا سکے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کا خیال آپ کے من میں آتا ہے وہ آپ کی خوشی یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ انسان اپنا برا وقت تو بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ کبھی نہیں بھولتا۔ اندھیری کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ قبول کر دیتی ہے۔ دوسروں کی صحیح بات کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت نہیں جو اکثر مرد عورت تک محدود ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے جسے ہم انسانیت کہتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں، بس کبھی ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ خوشی اور آنسو دنیا کی سب سے نایاب جوڑی ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ ملنا مشکل ہے،
لیکن جب دونوں ساتھ ہو جائیں تو وہ پل دنیا کا سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی کی قدر اس سے پوچھیں جس کو خواب اور ادویات کا سہارا ہو۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں راتیں چھوٹی لگتی ہیں، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے بھی آتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے جمع کر کے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا پر بھروسہ رکھو، برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ جو شخص میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہے ان کے لیے میرے پاس ایک ہی جملہ ہے، میرا اچھا وقت صرف تمہارے لیے ہی ہوگا۔ زندگی میں اگر انسان پر برا وقت نہ آتا تو اپنے میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہو پاتے۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، اس طرح علم بھی بغیر عمل کے پیدا نہیں دیتا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ دل و دماغ کو خوشیوں کی آماجگاہ بناؤ، اس طرح ہزاروں نقصانات سے بچو گے اور لمبی عمر پاؤ گے۔ اگر انسان غم اور خوشی کی فکر سے بلند ہو جائے تو آسمان کی بلندی بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی۔ ہم خود خوشی کا احساس کرنے کی بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے بھی آتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے جمع کر کے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا پر بھروسہ رکھو، برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ جو شخص میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہے
ان کے لیے میرے پاس ایک ہی جملہ ہے، میرا اچھا وقت صرف تمہارے لیے ہی ہوگا۔ زندگی میں اگر انسان پر برا وقت نہ آتا تو اپنے میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہو پاتے۔ قیمت دونوں کو چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ بے شک برا وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ جس نے برا وقت دیکھا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیا ہے۔ کہتے ہیں برا وقت سب پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکر جاتا ہے۔ وہ تو بارش کی بوند دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہر گرنے والا قطرہ پانی نہیں ہوتا۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ کسی بھی انسان کی خوشی کی وجہ بنو، خوشی کا حصہ نہیں، اور کسی بھی انسان کے دکھ کا حصہ بنو، دکھ کی وجہ نہیں۔ انسان کا کردار اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش کسی چیز سے ہوتا ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ کی خوبصورتی ان کے عام سے چہرے کو جاذب نظر اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نظر انداز ہونے لگو تو منہ سے کچھ مت کہو، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ قیمت دونوں کو چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ہے، وہ انسانیت کا سبق ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی
جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کچھ رشتے چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لی۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت کریں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبان۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھ سے ملے گا۔ لمبا سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر پرانی یادیں۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ کسی کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی نہیں۔ مشکلات سے بچ کر نکلنے کا نام زندگی ہے۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ ساری زندگی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ غرور، تکبر اور انا رشتوں کو آگ کی طرح جلا دیتے ہیں۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کچھ رشتے چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لی۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت کریں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھ سے ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار آخری بازی لے ہی جاتا ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک خوبصورت سٹوری۔ محبت کی انتہا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا۔ واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ آخر ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید بڑھتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ خدا کا کرم ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا، اسی صدمے سے جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے رستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواب کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک گدھ نے کہا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کی نظر تیز نہیں ہوگی۔ چیل نے کہا، ایسے ڈینگی نہیں مارنی چاہیے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تیری نظر مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گدھ اتر کر بولا، دیکھو گندم کا دانہ زمین پر پڑا ہے، کیا تو اس کو دیکھ سکتا ہے؟ چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ گدھ نے چلا کر کہا، اس کا ثبوت پیش کرنا بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کر اپنی اڑان اور نظر کی تیزی کی گھمنڈ میں گندم کے دانے پر چپٹا۔ وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا، گدھ اس میں پھنس کر رہ گیا اور اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ چیل نے اب چلا کر کہا، کمبخت گندم کے اس دانے کو دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے اتنا بڑا جال نظر نہیں آیا؟ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس اس میں ایک بری عادت ہے، چغل خوری کی ہے۔ خریدار راضی ہو گیا اور غلام خرید کر آ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری نے ایک گل کھلایا کہ اس نے اس
شخص کی بیوی سے تنہائی میں جا کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندھی رہنے کا ہے۔ رات کو جب تمہارا شوہر سونے کو آئے تو اس کے کچھ بال استرے سے کاٹ کر مجھے دینا تاکہ میں تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی راضی ہو گئی۔ ادھر غلام نے آقا سے کہا کہ میرے آقا، آپ کی بیوی اب آپ کی ساری دولت پر قابض ہونا چاہتی ہے اور آپ کو مارنا چاہتی ہے، اس لیے آپ ہوشیار رہنا۔ رات کو آپ پر استرے سے وار کرے گی۔ رات کو جب بیوی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ استرا لا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو بات کی تھی وہ سچی تھی۔ اس سے قبل بیوی کچھ کہتی، اس نے اسی استرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے گھر آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں ایک چغل خور غلام خریدنے پر خونریزی کی نوبت آ گئی۔ بچوں، اسی لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا ابھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مذاق سوجا۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اسی بوڑھی عورت کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا کہ جا کر اس بوڑھی عورت کو دے آ، اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنے زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر بولی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی، ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ یہ ایک آدمی بڑا ہی گناہگار ہو اور وہ سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بناتا ہوں، گڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں بات آئی کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ اسے اپنے گانٹھ باندھ لے۔ ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ ابن حجر۔
اور ٹیم پورا کو نا